السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں دور رہ کر بھی ایک جگہ جمع ہونے اور دینی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا موضوع جو ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اور گویا کہ آج ہم اس درس میں ارکان ایمان کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ارکان ایمان 6 ہیں، اور ان 6 ارکان کو جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو آج ہم لوگ ان میں سے پہلا رکن جو اللہ پر ایمان، اسی طرح سے دوسرا رکن ہے کہ ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ایک ایک پر ہم لوگ انشاءاللہ بحث کریں گے، باتیں کریں گے۔ تو آج کا پہلا درس ہے اللہ پر ایمان، اس کا کیا مطلب ہے، اور ایک آدمی جب اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم لوگ بہت ساری باتیں آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین پر ایمان، تو یہ جو ایمان ہے، یہ ایمان کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں آگے کی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ایمان کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا، اسی طرح سے دل میں اس بات کی تصدیق اور یقین کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں اور دل سے اس کو یقین کر رہے ہیں، اس کو عمل کر کے دکھانا۔ تو یہ 3 چیز جب ایک اکٹھا ہو جائے گی تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہ یہ ایمان جو ہے، یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا اور یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ ایمان ایک آدمی کا گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جب ایک آدمی اللہ کی عبادات میں رہتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور جب اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کا مختصر مفہوم ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس بات کو ماننا، یقین کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرنا۔ یہ 3 چیز کو جب ملائیں گے ایک ساتھ تو یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی کسی کے اندر کمی رہ جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ بات سمجھ گئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس چیز کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایہا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو۔ حالانکہ وہ مومن ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا کرو؟ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں ان کتابوں پر ایمان لاؤ۔ الذی نزل علی رسولہ، یعنی اس کتاب پر جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جس کو اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے، یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن رسولوں پر بھی اللہ نے کتابیں نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اچھا، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔
اچھا، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اسی طرح سے فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ آگے حصے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ رب العالمین کا انکار کرے گا، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا، وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں کا انکار کرے گا، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا انکار کرے گا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا بھی انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو گویا کہ یہ بڑی گمراہی میں ہے، دور کی گمراہی میں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ پر ایمان لانا واجب ہے، اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لائے گا وہ کفر ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی دلیل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کیسے لائیں، کون سا کام کریں تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانا کہلائے گا؟ تو جیسا کہ ابھی ہم نے جانا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا، اور اسی طرح سے اس کو عمل کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان ہم کیسے لائیں گے؟ تو ہمیں زبان سے یہ اقرار کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ کس چیز میں اکیلا ہے؟ ہر چیز میں اکیلا ہے۔ ربوبیت میں اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی تمام جو کام ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو کرنے میں اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ چاہے وہ بارش نازل کرنا ہو، دھوپ دینا ہو، ہوا چلانا ہو، کسی کو زندہ کرنا ہو، کسی کو موت دینا ہو، دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں اس کا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ یعنی دنیا کو چلانے میں دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں اقرار کرنا پڑے گا اپنے زبان سے کہ عبادت کے لائق اگر ہے تو وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، پیدا کرنے والا اگر ہے تو اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا، اپنی زبان سے اقرار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایمان میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ رب العالمین کو اکیلا مان لیا کہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں، جب ہم نے یہ مان لیا، اقرار کر لیا زبان سے، تو ان باتوں کو اپنے دل میں بھی تصدیق کرنا ہے، دل میں بھی اس کو ماننا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ پایا جائے، مثلا کوئی دل میں یقین رکھتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کوئی زبان سے کہتا ہے دل میں اس کا یقین نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز جو ہم نے ایمان کی تعریف میں بتایا تھا کہ دل سے تصدیق کرنا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس چیز کو اس پر عمل کر کے دکھانا، یہ کیا ہے؟ مکمل ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی، جیسا کہ ہم لوگ عام طور پر ہم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دل میں بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن تیسری چیز جو ایمان کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ عمل۔ لیکن اس چیز میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ زبان سے اللہ کو اکیلا مانتے ہیں، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی بارش نازل کرنے والا ہے، وہی دھوپ دینے والا، ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے، یعنی عمل کی باری آتی ہے، تو ہم اس میں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایمان ان تین چیزوں کا نام ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا، اور عمل کر کے دکھانا، جو کہ تیسری چیز جو عمل ہے یہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ دو ہی چیز ہے، کیا ہم مومن ہو سکتے ہیں؟ اب اپنے آپ سے پوچھئے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ پر ایمان ہم اس طرح سے لاتے ہیں کہ ہم زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل میں بھی تصدیق یعنی یقین رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کریں گے تو ہم مومن ہو جائیں گے، پکے مومن ہو جائیں گے۔ اور جو شخص عمل نہیں کرتا ہے، جیسا کہ آپ ابھی بات آئے گی کہ کفار مکہ، یعنی جو لوگ مکہ کے کافر تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان کفار سے پوچھیں گے کہ تمہارا رب یعنی بارش کو کون نازل کرتا ہے، آسمان و زمین کو کس نے بنایا، تو یہ جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، یہ لوگ بھی کہیں گے کہ اللہ یعنی اوپر والا۔ تو ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی تو یہ اقرار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یعنی اوپر والا، آسمان والا، وہی پیدا کرتا ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے۔ ابھی آیت آپ کے سامنے آئے گی۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں کو ہمیں لے کر چلنا پڑے گا، تب جا کر ہم اللہ پر ایمان لانے والے میں سے ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیے، صرف ایمان زبان سے اور دل سے مان لینے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں میں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا، وہیں پر عمل کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ ایمان عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل کو اگر آپ اپنے حصے سے چھوڑ دیں گے، اس کو دور رکھیں گے، تو پھر آپ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ میرے بھائیوں، ان آیات کو تھوڑا غور سے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا۔ ایمان لایا یعنی زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کیا، اس کے بعد وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ ایمان بھی لایا اور نیک عمل کیا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ جنتی ہیں، جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھا آپ نے، ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان بھی لایا اور نیک عمل بھی کیا، تو کیا ہوگا اس کا؟ کہتے ہیں کہ یہی جنت والے لوگ ہیں۔ کیا آپ اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جنتیوں میں سے ہو جائیں؟ اللہ رب العالمین کئی بالکل اعلان، صاف اعلان ہے کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، وہ جنت والوں میں سے ہے۔ تو ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم جنتی ہوں؟ ضرور، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنتی ہو۔ اسی طرح سے اگلی ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ دیکھیے، ایمان لایا ساتھ میں نیک عمل، یعنی عمل کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ جائیے کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، کیا ملے گا ان کو؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا یہ اعلان ہے، صاف اعلان ہے، اور یہ وعدہ بھی ہے اللہ رب العالمین کا، سندخلہم جنات تجری، ہم ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وعد اللہ حقا، یہ اللہ رب العالمین کا حق وعدہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو کہہ دیا کہ ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، جنت دیں گے، اس کی مخالفت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایمان بھی لائیں، نیک عمل بھی کریں اور آپ کو آخرت میں کچھ نہ ملے، نہیں، اللہ کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ رب العالمین سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کا کیا تعلق ہے، کہ عمل کے بغیر آپ جنت کیسے چلے جائیں گے؟ ہم لوگ یہ دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، جنت کیسے نہیں جائیں گے؟ میرے بھائیوں، عمل کے بغیر کیسے جنت جائیں گے؟ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ،
جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے گا، جو بھی، من ذکرن او انثا، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، کوئی بھی اگر نیک عمل کرے گا، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، نیک عمل کر رہا ہے ساتھ میں وہ مومن ہے، یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایک مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے مانتا ہے، کیا ہوگا اس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کا اعلان دیکھیے کیا کہتا ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایمان اور نیک عمل کا کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ ہم ان لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے جنہوں نے اچھا عمل کیا، یعنی جنہوں نے نیک عمل کیا ہم اس کے عمل کو برباد نہیں کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو، ایمان لایا ہوا ہو اور نیک عمل کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع اور برباد ہرگز نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، یہ جو آیتیں ہیں اور اس طرح کی ڈھیر ساری آیتیں آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائیں گی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا صرف زبان سے اقرار کرنا، دل سے مان لینا، یہ ایمان نہیں ہے میرے بھائیوں، مسلمان کا نام رکھ لینا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آخرت کی جو یہ فیسلٹیز ہے، جنت اللہ رب العالمین نے جو مومنوں کے لیے رکھی ہے، وہ فیسلٹیز نہیں ملنے والی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اقرار کے ساتھ اور دل میں یقین کے ساتھ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑتے ہوئے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہمیں بتایا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، آمنوا منکم، تم میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا ہے، ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ ابھی ہم لوگ سن رہے تھے کہ ان کے لیے جنت ہے، یہی لوگ جنتی ہوں گے، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اور مزید وعدہ کیا ہے، کن لوگوں سے؟ ایمان والوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ نیک عمل کرنے والوں سے۔ کیا کہا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین کی بادشاہت عطا فرمائے گا، زمین کی بادشاہت عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کو بادشاہت عطا فرمایا۔ یعنی اشارہ ہے یہاں پر کہ صحابہ کرام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام، ان لوگوں نے دنیا میں فتح کیا، حالانکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے یہ جو قوم ہے، یہ عرب قوم، جس زمین سے میں آپ کو ابھی خطاب کر رہا ہوں، یہ عرب کی زمین، یہ اونٹ چرانے والوں کی زمین تھی، یہ لوگ اونٹ چرایا کرتے تھے، ان کو دنیا سے کیا لینا دینا تھا، حکمرانی اور حکومت سے کیا لینا دینا تھا؟ لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کر دی۔ وہ جو فارس اور روم جو اس وقت کے سپر پاور تھی، اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کو، جو کبھی کسی زمانے میں اونٹ کے چرواہا تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی ایمان باللہ اور ان کے نیک اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انہیں ان سپر پاور طاقتوں کو بھی زیر کرنے اور گرانے کے لیے ان کو اللہ رب العالمین نے یعنی طاقت عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، اور انہوں نے پورے خطہ ارضی یعنی دنیا میں ان لوگوں نے حکومت کی۔ تو ایمان اور اللہ رب العالمین پر ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس سے پہلے یعنی تم لوگوں سے پہلے، ان لوگوں سے پہلے جن کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت عطا کی، تمہیں بھی عطا کرے گا اگر تمہارا بھی ایمان ایسا ہو، تمہارے بھی نیک اعمال ایسے ہوں، تو تمہیں بھی اس دنیا پر حکومت عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہی صحابہ اکرام کا زمانہ گزرتا گیا، لوگ ایمان سے دور ہوتے گئے، نیک اعمال سے دور ہوتے گئے، اللہ رب العالمین نے ان سے حکومت چھین لیا، اور آج دیکھیے مسلمانوں کی حالت، ہر جگہ مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان یعنی زیر کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو یعنی بے عزت اور ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ عمل سے بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ آج بھی وہ عمل کر لیں، آج بھی وہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو دنیا میں ہم حکمرانی کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اسی طرح سے تو یہ ایک اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے۔ اسی طرح سے نیک اعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ہم اور آپ بسا اوقات بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، کہاں سے قبول ہو؟ ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے ہم دعائیں کرتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے تو ہم دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے کن کی؟ الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ عطا کرتا ہے ان کو اپنے فضل و کرم سے، والکافرون لہم عذاب شدید، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستو، ان تمام آیات سے آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ایمان صرف زبان سے اقرار اور دل سے یقین کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان سے اقرار، دل سے یقین اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے ایمان۔ تو اللہ رب العالمین پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کو زبان سے اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، اس کو دل سے ماننا پڑے گا، اور تمام عبادات کو اسی کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم مومن ہو سکتے ہیں۔ ورنہ جیسا کہ ابھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو کافر تھے، کفار مکہ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان جو کافر جو آپ کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں، ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے ذرا پوچھئے تو من خلق السماوات والارض، ان بڑے آسمان کو اور اس بڑی زمین کو کس نے پیدا کیا؟ ان کافروں سے پوچھئے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھنے کہا جا رہا ہے۔ اور وسخر الشمس والقمر، اور چاند کو، سورج کو اس کے مسار پہ کون چلا رہا ہے، روزانہ کون لے جا رہا ہے، آ رہا ہے؟ تو کیا کہیں گے یہ کافر لوگ کہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہماری مورتی اور جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ سب کو کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب اتنی باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، دوسری آیات میں بارش کو نازل کرنے والا، یہ تمام چیزیں جب اللہ ہی کر رہا ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ لوگ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آتے ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری بھی حالت ایسی ہو کہ صرف اقرار کر رہے ہیں، ساری چیزیں اقرار کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، کفار مکہ اور آج کے کافر، آج کے غیر مسلم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اوپر والا ہی بارش دیتا ہے، تو ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ لوگ بھی اقرار کریں، ہم بھی اقرار کریں، ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں، جب تک کہ ہم عمل نہ کر لیں۔ فرق یہی ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، اس لیے ہمیں
اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، یعنی اقرار، تصدیق، یقین اور عمل، ان تینوں چیزوں کو جب ایک ساتھ رکھیں گے تو یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور دیکھیے یہ کافر لوگ جن کے بارے میں ابھی آیا کہ یہ لوگ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، یہ کافر لوگ کبھی کبھی عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیسی عبادت کرتے ہیں؟ جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ کافر لوگ جب سمندر میں سفر کرتے ہیں اور کشتی ڈوبنے کے کگار پہ آتی ہے، اب ڈوب جائے، اب ڈوبے تب ڈوبے، اس طرح کے معاملہ آ جاتا ہے، تو یہ لوگ اپنی مورتیوں کو نہیں پکارتے ہیں، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں ان کو نہیں پکارتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مورتیاں پتھر ہیں، یہ ہمیں نہ نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر نفع اور نقصان دے سکتی ہے کوئی ذات تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی لیے کافر لوگ بھی ضرورت پڑنے پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عبادات بھی بس ضرورت کی حد تک رہ گئی ہے؟ جب مصیبت آئے تب اللہ کو یاد کرو، جب کوئی پریشانی آئے تب اللہ کو یاد کرو، اگر ایسا طریقہ ہے میرے بھائیو تو یہ ہمارا یعنی مومنین کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس طریقے سے باز آنا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر مکمل طور سے ہمیں ایمان لانا چاہیے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تب جا کر ہم مومن ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایمان کو اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے ہم ایک اگلے نقطے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر اب ہم نے سمجھ لیا کہ ایمان کیسے لانا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو پہلی چیز جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ایمان کے مفہوم کے ساتھ آئی، وہ کیا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ اللہ پر جب ہم نے ایمان لے آیا، اللہ کو ایک مان لیے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ زبان سے بھی دل سے بھی مان لیے، تو اللہ کی عبادت میں آپ لگ جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے صفحات کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی؟ کون ہے ہمارا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ جتنے بھی گزرے ہیں ان کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ سب سے پہلا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو لہٰذا جب اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارا دعویٰ اسی وقت کامیاب ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیے۔ اسی طرح سے اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، عام طور پر عبادت کا مفہوم ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہی عبادت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی عام ہے۔ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کہ عبادت کہتے ہیں کہ ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاعمال الظاہرة والباطنہ، کہتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام چاہے وہ آپ اس کو ظاہری طور پر کر رہے ہیں، مثلا نماز ہے، ظاہری طور پر سب دیکھ پا رہے ہیں، یا آپ دل میں کر رہے ہیں اور وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کرتا ہے اور اس سے راضی بھی ہوتا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے
ان کو تحفے تحائف دیتا ہے، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، میرے بھائیو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں تک کہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ کہہ کر کے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی جلدی سوتا ہے رات میں، نیت یہ ہوتی ہے کہ رات میں ہم اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، تو میرے بھائی اس کا یہ سونا بھی عبادت ہے۔ کوئی اگر کوئی بھی کام ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، تو یہ سب کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ لہٰذا عبادت کو ایک عام مفہوم میں لیجئے تاکہ صرف نماز روزے ہی میں یہ محصور ہو کر کے نہ رہ جائے۔ تو میرے بھائیوں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ پر جب ہم نے ایمان لایا ہے تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو نہ ملائیں، عبادت صرف اللہ کے لیے کریں، عبادت صرف اللہ کے لیے کریں، اس میں کسی کو شامل نہ کریں۔ کسی کو شامل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ ہم لوگ کسی قبر کے پاس نہیں جاتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ کسی مورتی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگ بہت سارے لوگ اس طرح کے شرک میں مبتلا ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کیوں پڑھتا ہے؟ تاکہ سماج کے لوگ اسے بے نمازی نہ کہیں۔ گویا کہ آپ نے جو نماز پڑھی یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی، لوگوں کی تانے سے، لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے آپ نے نماز پڑھی۔ گویا کہ آپ کی یہ نماز لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ کبھی کبھار ایک آدمی جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے گھر میں مہمان آتے ہیں جو نمازی ہیں، یا کسی کے سسر آتے ہیں نمازی ہیں، داماد نماز نہ پڑھے تو کیا کہیں گے؟ سسر کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ نے جو نماز پڑھی یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی، فلاں کو دکھانے کے لیے پڑھی، فلاں مہمان کے سامنے آپ اچھا بننے کے لیے پڑھے۔ میرے بھائیوں، اس جیسی عبادت سے اللہ اس جیسی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے جب ہم نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو ہم نے سب کچھ مان لیا ہے، تو ساری عبادات کو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو آپ مت دیکھیں، آپ اللہ کی عبادت میں جڑ جائیں، صرف اسی کے لیے، کسی اور کو نہ دیکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں سب سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں کس چیز سے؟ شرک اصغر سے، چھوٹا شرک سے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ قالوا ما الشرک الاصغر قال الریا، یعنی دکھاوے کے لیے کسی چیز کو کرنا۔ مثلا صرف نماز کی بات نہیں ہے، مثلا کوئی قرآن پڑھتا ہے اور دل میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ دیکھو فلاں آدمی، فلاں لڑکا کام بھی کرتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی چیزوں کو شیطان اگر وسوسہ ڈالے تو اس کو دور کریں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ آپ قرآن پڑھیں، لیکن اس طرح کی نیت اگر آیا آپ کے دل میں تو اس کو دور کریں، کیونکہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے ہر حرف میں 10 نیکیاں عطا کرے گا، نماز پڑھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں دے گا، صدقہ و خیرات کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی دے گا، اس کے بدلے ہمیں جنت دے گا۔ اس طرح کی نیت ہو اور صرف اللہ کے لیے ہو، کسی کی دکھاوا کے لیے نہ ہو، کیونکہ دکھاوا کے لیے کیا گیا، مثلا ایک آدمی دکھاوے کے لیے 1,00,000 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اور ایک آدمی صرف اللہ کے لیے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو میرے بھائیوں، یہ 1 روپیہ اللہ کے نزدیک پسند ہے، 1,00,000 روپیہ یہ بیکار ہے، اس کے مال کا خسارہ ہے، مال کا نقصان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ لوگ اس کی تعریف کر دیں گے کہ ہاں یہ فلاں آدمی اتنا اتنا دان کرنے والا ہے، بس اتنا ہی ملے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، زیرو بیلنس لے کر کے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین پر جب ہم ایمان لا چکے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ساری عبادات کو ہم اللہ ہی کے لیے کریں۔ اسی طرح سے جب ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے تو اس کا ایک تقاضا یہ بھی بنتا ہے کہ
اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے جو بہترین نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بہترین خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین، ہم یہ بات بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ابھی تو گناہ کر رہے ہیں، عمر باقی ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین شدید العقاب ہے، یعنی سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو دونوں چیز کو آپ سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مثلا پچھلی زندگی میں آپ گناہ کر چکے ہیں، بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنی جھولی کو پھیلائیے، دعائیں کیجئے، اللہ رب العالمین سے اپنے تمام کیے ہوئے بڑے چھوٹے ہر قسم کے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے آئیے، پیش کیجئے، معافی مانگیے۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اس کا بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ کبھی انسان ہونے کے ناطے کبھی گناہ ہو جائے تو اس سے آپ کیا کریں؟ اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ اور دوسری جانب اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہیں شدید العقاب بھی ہے، یعنی سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نام کو یا اس صفت کو اللہ تعالیٰ کی اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہم دور رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، اللہ رب العالمین کا کہی ہوئی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی عبادت سے دور رہیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اللہ کے عذاب کے ڈر سے آپ کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گے۔ تو اس کا ایک فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا دونوں چیز کو آپ سامنے رکھیں کہ معاف کرنے والا ہے، گناہ ہو گیا، آئیے اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور جب گناہ ہے، گناہ کرنے جا رہے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس طرح سے آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے نام، بہت سارے نام ہیں، میں نے صرف ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ تو نام اور اس کی جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پہچانیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جس آدمی کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوتا ہے، وہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ رب العالمین اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ گاؤں والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ گاؤں والے ایمان لے آئے، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ رب العالمین کے سزا سے ڈر جائیں، تو کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں گے، یعنی ان کے لیے ہم اپنی جو برکتیں ہیں ساری چیزیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ صرف کیا کریں؟ ایمان لائیں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ ان دونوں کام کو کرنے میں پیسہ نہیں لگے گا، یہ دونوں کام ہم فری میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، اللہ پر ایمان لے آئیں، زبان سے، دل سے، اور اس پر عمل کریں، اور اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں۔ میرے بھائیوں، یہی تو کام کرنا ہے۔ کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتیں ہمارے لیے کھول دے گا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن یہ آفر ان لوگوں کو دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو پھر کیا کہا؟ ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو جب جھٹلا دیا تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے عمل کے بدلے میں، یعنی جو برے کرتوت تھے، ان برے کرتوت کی وجہ سے وہ لوگ سزا پائے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کریں، کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا ہے، لہٰذا ہمیں اسی سے ڈرنا ہے، اپنا خوف اسی کے لیے رکھنا ہے۔
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم اللہ کی عبادت کی طرف آٹومیٹک آ جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین پر جب ہم نے ایمان لا چکا ہے، اللہ رب العالمین پر جب ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے ہمیں باز رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نے جب اللہ کو یہ مان لیا کہ وہی کیا ہے، ہمارا مالک ہے، وہی دنیا کو چلانے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، پھر ہم اسی کی نافرمانی کیسے کریں گے؟ وہی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، صحت دیا ہے، کمائی کر رہے ہیں، پھر ہم اسی کی نافرمانی کریں؟ یہ ایک عقل مند انسان قبول نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آدمی باپ کا کھائے اور باپ ہی کی نافرمانی کرے، کوئی باپ یہ برداشت نہیں کرے گا میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ایک بات یہ بتاؤں میں آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو اے انسان یہ تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ پانی ہو، ہوا ہو، دھوپ ہو، ہر قسم کی چیز، سرسبز ہو، پہاڑ ہو، جنگل ہو، یہ ساری چیزیں یہ تمہارے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اسی کی نافرمانی کرو گے؟ یہ اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اور ہم کبھی یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا، کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں شراب کی بھٹیوں میں رہوں؟ اللہ رب العالمین نے چوری کو حرام کیا، تو کیا میں اگر چوری کرنے جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ پہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، پھر میں وہاں جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال روزی رکھی ہے، پھر ہم سودی کاروبار کریں، جوا کھیلیں، اس سے کمائی کریں؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی بڑائی کو ہم بھول رہے ہیں، بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نافرمانیوں پر نافرمانی کرے جا رہے ہیں۔ جوا، شراب نوشی، اسی طرح سے سود خوری، اس طرح کے بڑے بڑے گناہ میں ہم مبتلا ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی عظمت یاد نہیں آتی، اللہ کی بڑائی یاد نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بڑائی کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ذرہ کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین نے جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، کبائر سے بچتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا اعلان فرمایا سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اے لوگو سنو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ تم لوگ اگر بچ جاؤ ان بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تم کو منع کیا گیا ہے، شراب نوشی، جوا ہے، سود خوری ہے، چوری ہے، یا اسی طرح سے کسی پر الزام لگانا ہے، یا زنا کاری ہے، بدکاری ہے، ان تمام گناہوں سے اگر تم بچ جاؤ گے جن سے تم کو روکا گیا ہے، کیا ملے گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے بڑے گناہ سے بچنے کی بنیاد پر ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور کیا کریں گے؟ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تم کو ایک بہترین جگہ میں تم کو ہم داخل کریں گے، یعنی جنت میں ہم تم کو داخل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ اگر ہم گناہوں سے بچ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ہمیں جنت میں بھی داخل کرے گا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، تو میرے بھائیوں، لہٰذا ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں، اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں۔ اسی طرح سے ایک آخری چیز میں بتا کر اپنی باتیں ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان جب ہم لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان چکے ہیں، اللہ رب العالمین کو سب کچھ مان چکے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے وعدہ، جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کو ہمیں سچا ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کلام کو جب تک ہم سچا نہیں مانیں گے، ہمارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر بہت سارے وعدے کیے ہیں، بہت سارے وعدے کیے ہیں، کن لوگوں سے؟
مومنین سے، محسنین سے، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بہت سارے وعدے کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین مومنین سے وعدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے یہ وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ جنات تجری من تحت الانہار، کہ ان کے لیے جنت ہے، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے، اور اسی طرح سے خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، مساکن طیبہ، یہ پاکیزہ جگہ ہیں جہاں فی جنات عدن، ہمیشگی کی اس جنت میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور پھر اللہ رب العالمین کی رضامندی ان کو حاصل ہوگی، جو کہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان لائے گا اس کے لیے جنت ہے، تو اس وعدہ کو ہمیں سچا ماننا پڑے گا۔ جب ہم اس وعدہ کو سچا نہیں مانیں گے، عمل کیوں کریں گے؟ عمل کیوں کریں گے؟ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ سچ ہے۔ وہ اگر پچھلی چیز ہے تو وہ ہو چکی ہے، اور اگر آئندہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت دینے کا، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے کر رہے گا۔ اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے وعدوں کو ہمیں سچا ماننا پڑے گا، تب جا کر جو بھی مومنین کے تعلق سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اگر ہم مومن رہیں گے تو وہ ساری فیسلٹیز ہمیں ملنے والی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جو دھمکیاں سنائی ہیں، کن کو؟ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو بہت ساری دھمکیاں سنائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان دھمکیوں پر بھی ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دھمکیاں حق ہے۔ اللہ نے جن کے ساتھ جو کہا ہے وہ کر کے رہے گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو شخص رسول کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے سامنے بات واضح ہو جانے کے بعد، اس کے ساتھ ما تبین الہدا، اس کے ساتھ نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستہ اختیار کرتا ہے، منافقین کا راستہ، کفار کا راستہ، فاسقین کا راستہ۔ ان مومنین کا جو طریقہ ہے، راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر وہ دوسرے راستے میں چلا جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں پہنچا کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دھمکی ہے کہ ایسا جو کرے گا، رسول کی جو نافرمانی کرے گا، مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، تو ہم اسے جہنم پہنچا کر رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے اس دھمکی پر سچ ہے اور حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے لوگوں کو جہنم پہنچا کر رہے گا۔ وساعت مصیرہ، اور یہ جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پر بھی ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وعیدیں، اللہ تعالیٰ کی یہ دھمکیاں، ان پر حق ثابت ہوگی جو اس راستے پر چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس پر بھی ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے تعلق سے جو بھی خبریں ہمیں دی ہے، مثلا قبر میں عذاب ہوگا گناہگاروں کے لیے، قبر میں نعمتیں ہوں گی جنتیوں کے لیے، نیک مومنین کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، تو یہ ہو کر رہے گا۔ اسی طرح سے آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، لہٰذا یہ ہو کر کے رہے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نہیں میرے بھائیوں، یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین نے پل صراط قائم کرنا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قائم کرے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بڑی ہمیں خبریں دی ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ سچی ہیں۔ ان تمام خبروں کو ہمیں ماننا پڑے گا، تب جا کر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف ہم اور آپ آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح سے آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو پچھلے قوم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بہت سارے واقعات ہمارے لیے نقل کیے ہیں، ان واقعات کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا تاکہ اس سے ہم عبرتیں حاصل کریں۔ مثال کے طور پر قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے پانی
یعنی قوم نوح نے جب نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا، زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے پانی گرنے لگا، اور دونوں اس طرح سے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو ان کی نافرمانی اور اللہ کی عبادت سے دور، اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ اسی طرح سے فرعون کو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، فرعون کو اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتیں عطا کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں سمندر میں اور دریا میں ان کو ڈبا کر ہلاک کیا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قارون جن کو اللہ نے اتنی دولت عطا کی تھی، جس کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی جو خزانے کی چابیاں تھی وہ ایک آدمی مل کر اٹھاتے تھے۔ اتنی دولت رہنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکا۔ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ہلاک کر دیا، انہیں بھی زمین کے اندر دھسا دیا۔ اسی طرح سے قوم سمود کا واقعہ بھی اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ہلاک کیا۔ قوم عاد جو بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ رب العالمین نے ان پر ایسی آندھی مسلط کیا کہ یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم جو تھی بڑی طاقتور قوم تھی، پیسے دولت والی قوم تھی، اسی طرح سے ان کی حکمرانی تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے کسی کی بس نہیں چلی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ ان کے بنسبت بہت ہی کمزور ہیں۔ ان قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسی قوم ہم نے دوبارہ پیدا نہیں کیا، تو وہ مضبوط قوم تھی، طاقتور قوم تھی، دولت والی قوم تھی، اس کے باوجود اللہ کے عذاب کا سامنا نہیں کر سکی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کمزور ہیں، محتاج ہیں، نہ مال زیادہ ہے اور نہ ہی پیسے زیادہ ہیں اور نہ ہی یعنی اس طرح کی دولت ہمارے ساتھ ہے، اس کے باوجود ہمارا اور آپ کا جو رویہ ہے بڑا ہی افسوسناک ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی لوگ دور دراز میں رہتے ہیں، اپنے گاؤں سے باہر رہتے ہیں، بہت سارے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، مسجدیں سامنے ہوتی ہیں، اذان کی آواز اپنے کانوں میں ٹکراتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ بڑا ہی افسوسناک المیہ ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان تو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن کہاں ہے عمل میرے بھائیوں؟ کہاں ہے عمل؟ کیا بغیر عمل کے ہم اور آپ رات دن یہ کہتے رہیں کہ ہم مومن ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، کیا ہم جنت چلے جائیں گے؟ میرے بھائی